امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ربیہ سعید موجود ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف فیملی میڈیسن لیاقت نیشنل ہاسپٹل. سامعین، آج ہم شو کے اس گھنٹے میں بات کریں کہ آپ اپنے گھر میں جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں کہ آپ کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں جس طرح ہم گزار رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر ربیہ، یقیناً جیسے آپ نے کھانا پینا یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کو بلڈ پریشر ہے تو ظاہر ہے ہمیں ان کو ایسا کھانا دینا ہے کہ اس میں نمک کا استعمال کم کیا جائے، اور بھی بہت ساری ایسی امراض موجود ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہمیں غذا کا استعمال اس کے مطابق کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر ربیہ، اگر ہم کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی انہوں نے بڑی ایکٹیو گزاری ہوتی ہے اور ظاہر ہے اچھی اچھی جابس بھی رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بچپن میں فلفلنگ لائف. بالکل، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بچپن جب بچپن ہوتا ہے تو ہم آپ ہمیشہ سنتی ہیں کہ جی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی بچے کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہتے ہیں بڑھاپے میں بھی وہی سچویشن واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے ہم اپنے چھوٹے سے بچوں کا رکھتے ہیں. تو سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کی میں بات کرنا چاہتی ہوں. بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو زندگی گزارنی ہے، اور بہت ساری اور بھی ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا بچے کچھ باہر چلے جاتے ہیں ملک سے، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو ان حالات میں ذہنی جو دباؤ پڑتا ہے بزرگ افراد پہ، یقیناً اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کو ہم کس طرح مینٹین کریں؟ اچھا دیکھیں، جیسے کہ اگر ہم اپنے آپ پہ یہ سچویشن رکھ کے دیکھیں کہ جو ابھی ہماری لائف چل رہی ہے اٹس سو ایکٹیو نا، مطلب ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو بمشکل ہمیں ٹائم ملتا ہے ریلیکس کرنے کے لیے، اور ہم مسلسل کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا اب جب ایج آتی ہے، ریٹائرمنٹ ایج ہو گئی، یا آپ ایک وقت آیا کہ اب آپ اتنے اسٹرینتھ آپ کے اندر نہیں رہی کہ آپ یہ سارے کام کر سکیں، تو ایک اور پھر یہ فیلنگ کہ اب آپ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہیں. پہلے لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے تھے، اور اب جو ہے وہ آپ دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. پھر یہ والی چیز کہ آپ کے پاس سپورٹ سسٹم آپ کا کیسا ہے. تو اگر سپورٹ سسٹم اچھا بھی ہے، پھر بھی بہت سارے ایلڈرلی پیشنٹس میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر لونلینس اور ڈپریشن کی فیلنگس بہت زیادہ آتی ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو دوسرے ڈیزیزز ہوتے ہیں، جو میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ کہ اس مسئلے کو ٹائملی آئیڈینٹیفائی کریں اور ٹائملی اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں. ٹریٹمنٹ دوائیوں سے بھی ہو سکتی ہے اور بغیر دوائیوں والے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کو اپنا ایک ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہوتا ہے. پراپر ایکسرسائزز ہو گئی، واک ہو گئی، کھانے پینے کا ایک روٹین ہے، سونے کا ایک روٹین ہے. نیند کے بھی بہت پرابلمس ہو جاتے ہیں ایلڈرلی پیشنٹس میں، جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو بیسکلی یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے جو بیسکلی ہم جس طرح سے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل، جس کو ہم بایو سائیکو سوشل کیئر ماڈل کہتے ہیں، تو ہم ساری چیزوں کو ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ جو بھی رسک فیکٹر ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اچھا پھر یہ ہوتی ہے کہ سوشل، ابھی ہم نے سائیکولوجیکل کی بات کی، اب سوشل کا ہم کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ان کا نا سوشل گروپ ہونا گروپ چاہیے. بالکل مینٹین ہو. بالکل. اپنے جیسے نماز لوگ، پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے ایگزیکٹلی، فرینڈس واک ہاں کرنے کے کوئی لیے ایسی فرینڈس. جگہ ہاں ہے جہاں پر پارک میں ہاں گیدرنگس ہوتی ہیں بالکل اکثر بالکل. لوگوں کی. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. یا کچھ ایسے ڈے کیئر یونٹس ہیں، اب تو ان چیزوں کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اگر کچھ ٹائم کے لیے ایک گروپ آف ایلڈرلی پیپل بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ بات چیت کریں، اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کریں جس سے ان کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے. کوئی چیز بنانی ہے، کوئی پینٹنگز ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہے. کچھ لوگ کوکنگ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ میں کتاب پڑھنے کو. کتاب پڑھنے کو، مووی دیکھنے کو، تو ایک سپروائز، لیکن اگین اس سب چیزوں کے لیے ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ کہ جہاں پر ایک پراپر طریقے سے آپ کے بوڑھے ماں باپ کی کیئر ہو رہی ہو، وہ جگہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اٹس ویری کامن، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو جو ینگ لوگ اس گھر میں موجود ہوتے ہیں رویات بھی بہت زیادہ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہیں، ہر کسی کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے رویے بھی بہت نرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا رونق ہوتے, تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آئی تھنک دے آر دا روٹس جس پہ پورا جو کہنا چاہیے نا کہ فیملی کا جو درخت ہے وہ ستون ہے وہ کھڑا. بالکل. اچھا ڈاکٹر ربیہ, اگر ہم اس کے ساتھ بات کریں, جیسے ہم بچپن میں ایک چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, یہ حفاظتی ٹیکا بہت ضروری ہے لگانا. ٹھیک ہے, کتنے پراپر سے ہم فالو کرتے ہیں, ان کی ڈائری بنی ہوتی ہے, وہ کارڈ بنا ہوتا ہے کہ نہیں جب یہ ڈیٹا بچے کو فوراً لے کے جانا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ظاہر ہے ان کو, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اس ایج پہ ہمارے ماں باپ پہنچتے ہیں تو بہت ساری اور ویکسینس ایسی جو ان کو حفاظت دے سکتی ہیں. تو وہ کون سی ایسی ویکسین ہے, اور اس ویکسین کو اس عمر میں لگانے کی کیا اہمیت ہے؟ میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا بات کریں. بالکل. اچھا, وہی بچوں کے لیے ہم اتنا اسٹریس کرتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے ایڈلٹ ویکسینیشن, اور خاص طور پر جو ایلڈرلی ایج ہے ان میں بیماریاں تو ظاہر ایک ایڈلٹ کو بھی ہو سکتی ہیں اور ایلڈرلی میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن پیچیدگیوں میں مبتلا ہونے کے چانسز ایلڈرلی میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے ینگ پرسن. تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو فلو بہت کامن ہوتا ہے, تو انفلوئنزا یا فلو جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ نمونیا کی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں, اور وہ زیادہ تر ایلڈرلی لوگوں میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہر سال فلو ویکسین لگوانا ایلڈرلی لوگوں کو بہت ضروری ہے, تاکہ اچھا ضروری یہ 100% آپ کو فلو میں مبتلا ہونے کے چانسز کو ختم نہیں کرے گی, لیکن اگر فلو ہوگا بھی تو اس سے ریلیٹڈ ہونے والی کمپلیکیشنز کو کافی حد تک منیمائز کر دے گی, ہاسپٹلائزیشن کے رسک کو منیمائز کر دے گی. تو سال میں ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر کے ٹائم پہ آپ کو ایک فلو شاٹ ضرور لگوا لینا چاہیے. ایک کال جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی ہم ابھی پہلے اس کو ویکسین کو بالکل. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ فلو ویکسین ہو گئی, دوسری نمونیا ویکسین, تو وہ بھی 65 ایئرس کے بعد لگوا لینی چاہیے. اور خاص طور پر اگر کسی کو دمے کا مرض ہے, یا کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, یا کسی نے لمبے عرصے کے لیے اسموکنگ کی ہے, تو ان لوگوں میں یہ پھر نمونیا کے جو رسک ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور نمونیا سے ریلیٹڈ جو پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں ان میں. تو ان لوگوں کو بھی 65 ایئرس کے بعد ایک ڈوز آف نمونیا ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس پہ یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر کسی بھی بیماری کا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو اگین اب وہی والی بات ہے, اینول چیک اپ. کووڈ کی ویکسین وہ تو بہت ضروری ہے. ہاں, اب تو بوسٹرز, اب تو ویکسین والی چیز تو اب پرانی ہو گئی کہ وہ تو اب سبھی کو لگ گئی ہیں, لگ رہی ہیں. جنہوں نے نہیں لگوائی میں ان کو کہوں گی کہ وہ بھی پلیز ضرور لگوا لیں. تو وہ تو ایک پرائمری ویکسینیشن تھی 2 ڈوز والی, وہ ختم ہو گئی. لیکن اب اگر آپ کی ویکسین کو لگے ہوئے, لاسٹ ویکسین کو لگے ہوئے 6 منتھ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, تو یو ہیو ٹو گو فار بوسٹر ویکسینز ایز ویل. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان میں کووڈ بے شک دوبارہ ہو سکتا ہے, لیکن بہت جلدی ریکور ہو رہا ہے, اور ان میں پھر وہ ہاسپٹلائزیشن کا رسک اور کمپلیکیشن کا رسک بہت حد تک منیمائز. ڈاکٹر بھی آپ بالکل صحیح کہیں. اگر ہم ایلڈرلی پیپل کی بھی بات کرتے ہیں, تو پہلے جب فرسٹ فیزز آئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی تھی. آج بھی خیر ہو رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت سیریسنس, جو بڑے لوگ تھے اس وقت کتنی سیریسنس آ گئی. بالکل. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان بڑے لوگوں میں ہو بھی رہا ہے, لیکن وہ بہت جلدی 5 سے 6 دن میں نارمل سمٹمس کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ہم, کیونکہ ایج کے ساتھ ظاہر امیونٹی لیول بھی کافی ایگزیکٹلی کم ہو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, ہمارے پاس جو سوال تھا کہ وہ شوگر کی دوائی. اچھا, اس کے لیے مجھے ان کی پوری ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کرنٹ لیبس کیا ہیں, ان کا HbA1c لیول جو کہ شوگر کا کنٹرول بتا رہا ہوتا ہے پچھلے 3 مہینے کا. تو اس کے بعد ہی میں ان کو ایڈوائز کر سکوں گی کہ کون سی دوا ان کے لیے بہتر ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, یا یہ کہ اپنے ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ کروا لیں, جس کے بعد ہم ان کو گائڈ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر ربیہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ونٹر کا سیزن اب تو ختم ہونے کو ہے, لیکن جیسے ہی ونٹر سے ہم گرمی میں جائیں گے, اور اسی طرح جب گرمی سے ہم ایک دم سردی میں جاتے ہیں, تو ہم جیسے بچوں کو سویٹرز اور بہت ساری چیزیں ایسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا بڑوں کے لیے بھی ایسے ہی ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ بالکل. تو ایک کال پہلے ساتھ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب نارتھ نالجہ آباد. جی زبیدہ, بہت اچھا پروگرام ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ربیہ. بہت انفارمیٹیو ہے, بہت اچھا معلومات آپ دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں نے اکثر کھلانے میں دیکھا ہے کہ باتھ روم میں جہاں بزرگ اکیلے رہتے ہیں, چاہے دن ہو یا رات,
जॉब पर जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, इवन बच्चे बाहर होते हैं, एल्डरली पर्सन लाइक 80 years old 85, तो वो चप्पलें रखी होती हैं और उसके बगैर वो यूज़ करते नहीं है टॉयलेट, चप्पल पहन के जाते हैं। नतीजा आता है कि पहनने के बाद दोनों पट्टियों के दरमियान जब उंगली फंसती है वो गिर पड़ती है। ये कई केसेस बने हैं और ऐसे भी केसेस देखे कि या मर्द अकेला है या बेवा औरत अकेली अबाउट 75 के और रात भर वो गिरे हुए हैं बाथरूम में, सर पे चोट आ गई है, पता चला है तो सुबह में डॉक्टर के पास ले जाए, 4-5 स्टिचेस आए, दिल बीमार है और डेथ। ऐसे भी केसेस। आप क्या बताएंगे लोगों को कि चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, नंगे पाँव नहीं, वो बस पहनना है चप्पल, इसी में लोग गिरे। प्लीज इसके बारे में जरा बताएं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आई थिंक ये बहुत रेलिवेंट और वैलिड क्वेश्चन है जो कि उन्होंने किया है। तो देखिए अगेन अगर आप स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी वॉशरूम के कुछ इस तरह के फ्लोर्स होते हैं जो कि स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वॉशरूम में टाइलिंग करें तो वो नॉन स्किड हो, यानी स्लिपरी ना हो। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आप जब आप स्लीपर्स चूज़ करें तो इस तरह के आप ना करें कि जो 2 पट्टी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसमें उलझ कर ट्रिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो स्ट्रेट पाँव जिस पे चला जाता है, जो एक बैंड बस ऊपर लगा हुआ होता है और नीचे से वो चप्पल पहले आप खुद ट्राई करके देखें कि वो स्लिपरी तो नहीं है, ठीक है। तो वो वाली जो थिक सोल वाली स्लीपर्स होते हैं जो कि नॉन, और अगर आप देखें तो इस तरह की स्लीपर्स आ रहे होते हैं मार्केट में, अवेलेबल होते हैं कि जो कि नीचे उसके इस तरह के वो लगे हुए होते हैं जो सोल के, वो स्किडी, हाँ बिल्कुल वो नॉन स्किड होते हैं। तो आप वो वाले भी जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। और वॉशरूम के जो टाइल्स हैं ये भी अगर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है तो अब अगेन हर एक के सोशल सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, तो हम जाहिर सी बात है हर एक के लिए एक रूल फिट नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें ख़ास तौर पर वो लोग जो अकेले रह रहे हो उनके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए कि कम से कम किसी एक खुद से कर लें या एक असेसमेंट कर लें उनके एनवायरनमेंट की, और ये देख लें कि इनके गिरने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और जितना मुमकिन हो सके तो ये आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि जो कि बाहर तो ये रूटीनली हो रहा होता है कि कोई भी हेल्थ केयर टीम का कोई एक नर्स आ गया, उसने आकर ये सारी चीज़ें असेसमेंट कर ली। यहाँ पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके आप होम हेल्थ उससे सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। तो वो घर पे आपको नर्स भेज देंगे, आपके पास डॉक्टर भेज देंगे जो ये सारे रिस्क फैक्टर्स को असेस करके आपको पूरा एक प्लान बताएगा कि भाई इनको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या क्या इंटरवेंशंस लेने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर, अभी इस वक्त मेरी अम्मी की मुझे एक छोटी सी बात याद है कि जब हम वॉशरूम की बात करें तो वो हमेशा ना मेरे वालिद साहब के लिए कहती थी, अपनी मासी को कहती थी जो हमारे घर में काम करती थी कि वॉशरूम में ज़्यादा सर्फ का इस्तेमाल मत किया करो, ठीक है, क्योंकि इससे टाइल्स स्लिपरी हो जाती है और करने के बाद पूरा मॉप बिल्कुल करके ड्राई करके निकला करो। तो उनको बहुत फिक्र होती थी कि नहीं अब्बू अगर वॉशरूम में जाएंगे तो कहीं स्लिप ना हो जाए। तो आई थिंक छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमें इनका ख्याल रखने की बिल्कुल। या अगर कोई वॉशरूम यूज करके आया वो गीला है तो फौरन उसको वाइप करें, बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है और वार्न कर दे कि भाई जब ये वाइप ड्राई हो जाए तब आप जाए। बिल्कुल, अब आप चाहिए। बहुत थोड़ा सा बातें होती हैं जो आप अपने बड़ों को भी साथ साथ बोल सकते हैं कि आप इसका ख्याल रखें, आप अपनी इसका ख्याल रखें। तो अच्छा डॉक्टर, मैं बात करी थी कि एकदम से जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी मौसमी असरात भी आते हैं। यूजली बड़ों को हम देखते हैं कि अस्थमा और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। तो उसके लिए आप क्या बताएंगी कि हम किस तरह उसमें ख्याल रखें अपने बड़ों को? ये जो सांस की तकालीफ होती है जिसमें दमा हो गया, एस्थमा हो गया, COPD बहुत सारे लोगों को होता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी मेडिकेशंस हैं उनको एक दफ़ा रिव्यू करा लें और ये देख लें कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो ऑप्टिमम हैं भी या नहीं, उनमें किसी दवा को बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत तो नहीं। दूसरी बात ये कि जब ये दमा और COPD के मसले होते हैं लोगों में तो लंग इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, या मौसम की तब्दीली के साथ साथ टाइम चेक आ गया, घड़ी तो रुकती नहीं है, हमें ही रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो सामीन हमारे साथ ही रहिए, अगले 10 मिनट और हैं हमारे पास। स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:45 a.m. This time check is brought to you by जल्दी टाइम हो जाएगा। AGS मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्योंकि बात है क्वालिटी की। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग खाली चाय कैसे पी रहे हैं, क्योंकि हर चाय अधूरी है 0 प्लस के बिना। हर चाय का प्लस 0 प्लस।
अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन ये शो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के लाइव स्टूडियो से। आज हमारे साथ डॉक्टर रबिया सईद मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन को देखते हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और डॉक्टर रबिया, आपको पता है कि मुझे जो फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर होता है ना, उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ठीक है, इट्स आपको ऐसा लगता है कि जो फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर ने जस्ट लाइक अ फैमिली, और वो बात भी डॉक्टर इतने प्यार से समझाती हैं जो फैमिली मेडिसिन की होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी घर में ही किसी अपने से बात कर रहे हैं। तो आई जस्ट लव फैमिली मेडिसिन। वो एक यूनिक रिलेशनशिप होता है बिल्कुल, फैमिली डॉक्टर का, जो बिल्कुल। कि आई थिंक मैं कभी वो फीलिंग आई कांट हाँ। एक्सप्लेन, बट जो पेशेंट्स होते हैं ना वो बिल्कुल आपको ऐसे समझ रहे होते हैं कि जब तक आप नहीं वेरीफाई करेंगे ना वो किसी और की बात नहीं बिल्कुल। मानेंगे। और बड़ी ना डॉक्टर रबिया, ये बड़ी अहम बात होती है फैमिली मेडिसिन की डॉक्टर की, कि आप बहुत सारे डॉक्टर से बात करते हैं लेकिन ना आपको एक ना वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल डॉक्टर्स इतने बिजी हैं कि वो आपको इतना आपको दवाई से ज़्यादा ना आपको उनकी इमोशनल बातों की ज़रूरत होती है। तो फैमिली मेडिसिन ना आपको अपनी बातों से ही ठीक कर देती है। वो कहते हैं ना कि वो डॉक्टर अगर अच्छी सी बात कर ले तो मरीज कहते हैं कि भाई हमारी आधी बीमारी पूरी हो गई। और एक दफा मुझे याद है एक मरीज मेरे पास आया तो वो कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं भूल ही गई कि मैं किस वजह से आई। फिर मैंने कहा आप याद करें आपका, फिर उसने बताया हाँ फिर उसका कोई और मेडिकल इश्यूज था। और आप सोचिए कि इतनी सारी हमारी दिल की बातें होती हैं जो हम शायद घर वालों से, अगर हम अपने बड़े बूढ़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पता क्या मसला होता है कि उनसे कोई बात करने वाला ही नहीं होता। तो आपका ये जो फैमिली फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे इन बड़े बूढ़ों के लिए फैमिली फिजिशियन हर वक्त कनेक्टेड रहना कितना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक कि देखिए एक ऐसा डॉक्टर जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को होलिस्टिकली देख सके। इट्स कॉल्ड बेसिकली, जो हमारी स्पेशलिटी है, जो हमारी फील्ड है, इट्स बेसिकली फॉर होल पर्सन के। अब अगेन मैं वही बायो साइको सोशल मॉडल पे इसलिए एम्फेसाइज करूंगी क्योंकि यू कैन नॉट अचीव अ कंप्लीट हेल्थ एंड वेल बीइंग स्टेटस अगर आप तीनों चीज़ों को साथ एड्रेस ना करें। और ये हम नहीं कह रहे, ये बेसिकली अब वर्ल्ड वाइड दुनिया इसको मान रही है। तो ये वाली चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि जो आपके ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आपको डील करने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो आई थिंक फैमिली फिजिशियन जो है उससे ज़्यादा बेहतर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो सकता जो आपके ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स को भी देखे, जो न्यू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी देखे, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आपको डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ कनेक्ट करवा सके। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि जो फैमिली डॉक्टर है वो एक्सेसिबल होते हैं, मतलब आप उससे क्लिनिक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, आप उसको आजकल तो टेली वीडियो की सर्विसेज है, आप उससे भी कर सकते हैं, आप उसको घर पे भी बुला सकते हैं। सो ये वाली जो एक कहना चाहिए ना कि एक्सेसिबिलिटी और एक जो ऑन गोइंग केयर है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अभी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैं ज़रूर वापस चंद मिनट ही बाकी में बात करना चाहती हूँ कि समहाउ ऐसा होता है कि हम लोग इतने मसरूफ़ होते हैं घर में कि हम अपने माँ बाप या अपने बड़ों को वो वक्त नहीं दे पाते। सुबह सब अपनी जॉब्स पे चले गए, बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए, तो हमें ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन समहाउ बहुत सारे लोग अफोर्ड कर देते हैं, तो उनके लिए नर्सिंग केयर घर उनका इंतज़ाम कर दिया जाता है जो 24 घंटे उनके साथ रहता है। ज़ाहिर है जो ख्याल मैं अपने बाप का रख सकती हूँ ज़ाहिर है वो तो नहीं रख सकता। तो आप क्या मशवरा देंगी मेरे लिए, अगर मैं रख रही हूँ तो किस तरह मुझे उस नर्सिंग स्टाफ पे चेक रखना है? बिल्कुल, चेक रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि आप अगर बिल्कुल ही अकेले हैं और आपके पास कोई नर्सिंग स्टाफ या नर्स एड मौजूद है, तो आप पहले तो उनको अपने वालिदैन का एक रूटीन उनको प्रोवाइड करें कि जी इनके खाने का ये टाइम है या इनकी हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर बिल्कुल कोई बेड बाउंड पेशेंट है तो उसको टर्निंग की ज़रूरत होती है कि हर 1-2 घंटे के बाद टर्निंग करें ताकि बेड सोर्स ना डेवलप हों, ठीक है? तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप बाहर हैं तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप के पास इस तरह की रिसोर्सेज हैं, तो आप कैमरा लगा सकते हैं सो दैट आपको भी पता हो कि किस तरीके से आपके माँ बाप की हैंडलिंग हो रही है। तो इट्स बेसिकली आपकी भी तसल्ली हो जाएगी कि भाई आपके माँ बाप जो है वो सही हाथों में। और फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप उनकी दवाइयाँ हैं या उन्होंने अगर उनके ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह की रीडिंग ली है तो आप उनसे कहें कि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनसे रेगुलर इंटरवल्स पे फीडबैक लेते रहें, अपडेट्स लेते रहें, फ़ोन करते रहें।
تو اس طرح کی چیزوں سے آپ وہ بھی تھوڑے سے ویجیلنس ان کی رہے گی کہ بھائی آپ بار بار ان سے پوچھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اب مجھے اپڈیٹ کرنی ہے تو اپنے چیزوں کو اسی طریقے سے صحیح کریں. بالکل. ہاں ویسے فیس بک پہ میسج بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں غلط کووڈ کے کارڈز بھی بنائے جا رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ویکسین نہیں لگانا چاہتے اور کارڈز بھی بنوا دیتے ہیں کیونکہ سارے ریسٹرکشنس بھی ہو گئی ہیں. تو ایز اے ڈاکٹر میں چاہوں گی کہ کسی غلط فہمی لوگوں کی ضرور دور کیجیے کہ بہت سارے لوگوں کی ابھی آج تک یقین کریں کہ ان کے گھر میں بہت سارے واقعات بھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ نہیں لگوانا چاہتے. دیکھیں یہ غلط کارڈ بنانے سے نقصان کسی کا نہیں ہوگا، ہمارا اپنا ہوگا. تو بیسکلی یہ ہمارے فائدے کے لیے آپ خود دیکھ لیں، اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان میں کووڈ سے ریلیٹڈ پیچیدگی ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور یہ تو اب ڈیٹا، اب تو ریسرچ آ رہی ہے. اچھا شروع میں جب کووڈ تھا تو کوئی ایسی ریسرچ ہی نہیں تھی جو کہ یہ چیز پروو کرے، لیکن اب تو اتنی ریسرچز آ گئی ہیں جو یہ پروو کر رہی ہیں کہ ویکسینیٹڈ انڈیویجولس آر مور they have less chances of complications and hospitalization as compared to COVID. تو وہی والی بات ہے کہ اپنی بہتری کے لیے لگائیں، اپنے بڑوں کی بہتری کے لیے لگائیں. کیونکہ دیکھیں وہی والی بات کہ ینگ پرسنس تو جلدی ریکور ہو جاتے ہیں لیکن بوڑھے لوگوں میں پھر یہ چیز پیچیدگیوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں گے تو ان ٹرن ہم اپنے سے ریلیٹڈ جتنے جو ہمارے رشتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر ربیہ، کووڈ پہ تو ہم نے ہمیشہ بہت بات کی لیکن آخر کے 4-5 منٹ میں تو میں چاہوں گی کہ ہم بڑے لوگ جو ظاہر ہر روز ظاہر باہر گھومتے رہتے ہیں تو ہمارے گھر میں جب بڑے بوڑھے موجود ہیں ہم جاتے ہیں تو کس طرح ہم بہت دفعہ ہم ہی وائرس کیری کر کے بالکل بالکل. تو کیا چھوٹی سی پریکاشن ہے جو ان کے پاس جاتے ہیں سر ہم ضرور جب بھی آپ باہر سے آئیں تو ایک تو ہینڈ واش فوراً سے کریں، ٹھیک ہے، اگر پاسبل ہے نہا لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی کھانسی نزلہ زکام کے سمٹمز ہیں تو ماسک پہنیں اور ان سے دور رہیں. مطلب اچھا اب وہی والی بات ہے کہ ہر گھر میں اتنے سارے رومز پراپرلی نہیں ہوتے کہ آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں، لیکن اگر ہیں آپ کے پاس تو یا تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی کے سمٹمز ہیں، ورنہ جو ہے وہ آپ جتنا ممکن ہو سکے ان سے ایک سیف ڈسٹینس مینٹین کریں. تو بس یہ احتیاط ہے کہ اور ویکسینیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں صاحبہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان کے لیے ویکسینیشن جو ہے نا کتنی کیونکہ ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک وومن نے ویکسین کروائی اور اس کا 2-3 دن بعد بیبی جو ہے پیٹ میں ایکسپائر ہو گیا. اور اس کے بارے میں جو ہے نا کتنی دیر میں کب لگوانی چاہیے؟ اوکے جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کیس کو یہ ریفر کر رہی ہے اس میں اور کوئی وجوہات تھیں یا نہیں تھی، تو اس کے بارے میں تو کامنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی بچے کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی تھی. لیکن بہرحال اب تک کی جو ریسرچ ہے وہ یہ اب تک جتنے لوگوں کو لگی ہیں اس میں پریگنینسی پہ کوئی کہنا چاہیے نا کہ ورس آؤٹ کم نہیں آیا ایز اے ریزلٹ آف کووڈ ویکسین. لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ابھی یہ 2 سال آلموسٹ ہوئے ہیں کووڈ کو، تو اس سے ریلیٹڈ ریسرچز ابھی بھی جاری ہیں. لیکن اب تک کے ڈیٹا کے مطابق یہ سیف اور پریگنینسی میں ریکمینڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ پریگنینسی میں اگر کووڈ ہو جائے تو اگین اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ربیہ. سوالات تو بہت ہیں، ٹاپک بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے وقت کی بھی کمی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت نکالا. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا لگا شو پہ آ کے؟ مجھے بہت اچھا لگا. ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیے سامعین کے لیے کوئی پیغام؟ بالکل، آئی تھنک یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ لوگوں نے لیا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ کویسچنس جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس سے پوچھیں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا فورم ہے جس پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اب یہ سوال کس سے پوچھیں. تو جو بھی آپ کے دل میں سوال آ رہے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ فورم کہ جس پہ لوگوں کو آنا چاہیے اور سوال پوچھنے چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو فار سو مچ. انوائٹنگ. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ہم مزید ابھی اگلے گھنٹے میں بھی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے. اور یقیناً جیسے ڈاکٹر ربیہ نے کہا کہ کووڈ-19 کی ویکسین بھی لگائیے. اس کی ہی وجہ سے اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں گھر پہ جتنے بزرگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی اس سے بچا کے رکھ سکتے ہیں. ویکسین چاہے کوئی بھی ویکسین ہو، چاہے اپنے بچوں کی بات کریں چاہے اپنے بڑوں کی بات کریں، ویکسین حفاظتی ٹیکہ ضرور وقت پہ لگائیے. اس سے یقیناً بہت سارے وائرسز، بہت ساری مختلف بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں.
اور سامعین یقیناً ہر گھر کی رونق ہوتے ہیں ہمارے یہ بزرگ، ان کا بہت سا خیال رکھیے، اپنے لہجوں کو بھی بہت نرم اور پیار بھرا محبت بھرا رکھیے. یقین کریں یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان آدھا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. خبروں کا وقفہ بھی ہوگا، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ڈاکٹر ربیہ، Thank you so much. We will be right back after this short commercial break.